اللہ تعالیٰ کا مقام کیسے ملا؟ تقوی کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی وجہ سے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا مقام کن لوگوں کو ملتا ہے؟ علم حاصل کرنے کی وجہ سے بھی اللہ مقام دیتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی وہ 7 سال مدرسے میں پڑھے، پوری تعلیم حاصل کرے تو اس نے علم حاصل کیا ہے۔ ایسے آ کر جمعے سننا، علم والی باتیں سننا، اس سے بھی آدمی علم حاصل کر سکتا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس بات سے نوازا ہوتا ہے، بہت زیادہ وہ خود بھی مطالعہ کرتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ان کا بہت زیادہ مطالعہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح ایک مسند عالم سے دین کی باتیں سننے سے بھی آدمی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں کے درجات کو بلند کر دیا اور علم والے لوگوں کے درجات کو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ ایسے لوگ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں، کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی اپنی بیٹی کو MBA تو کروا دیتا ہے، اسے جناب ایسے ایسے مضامین تو پڑھا دیتا ہے، لیکن بیچاری وہ اسے قرآن کی جو بنیادی تعلیمات ہے، حلال حرام، اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو جس طرح دنیاوی تعلیم کے اندر ہم توجہ والا معاملہ کرتے ہیں، اس طرح دینی تعلیم والی معاملے میں بھی اپنے آپ کو، یعنی خود بھی سیکھنا، اپنے بچوں کو بھی اس جانب لگانا، اپنے بچوں سے دین کی باتیں کرنا، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ اپنے گھر میں ترجمے والا قرآن مجید رکھیں۔ جب رات کو آپ کام سے آتے ہیں تو ایک رکوع آپ ترجمہ پڑھیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا۔ نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، قرآن مجید کی جو ایسی تھوڑی سی عربی آپ سیکھیں تاکہ کوئی آدمی انسان کو گمراہ نہ کر سکے۔ مثلا ایک آدمی وہ ماضی مضارع اس کا ترجمہ وغیرہ جانتا ہے، امر کے بارے میں جانتا ہے، تو کوئی بندہ اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کسی ہر مسلمان کے پاس اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ اسے حلال حرام کا پتہ ہو، اور ایسا وہ علم حاصل کر لے کہ کوئی دوسرا آدمی اسے ورگلا نہ سکے، اسے گمراہ نہ کر سکے۔ یہود کیا کرتے تھے؟ وہ عبرانی زبان میں تورات پڑھتے، انجیل پڑھتے جو نصرانی تھے، اور اس کا ترجمہ اپنی مرضی سے کرتے۔ جو لوگ بیچارے سادہ لوگ عوام بیٹھے ہوتے وہ سمجھتے شاید یہ بات تورات میں ہے، شاید یہ بات انجیل میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو کہا کہ آپ اس طرح کرو، آپ عبرانی زبان سیکھ لو تاکہ یہ یہود کسی کو گمراہ نہ کر سکیں۔ وہ پڑھتے تھے عبرانی زبان اور ترجمہ عربی میں کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے جو علماء سو ہیں ان کی چال بازیاں ہوتی ہیں، وہ پڑھتے قرآن مجید کی آیتیں لیکن ترجمہ اور معنی مفہوم اس کا بگاڑ کر اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، اور جو سادہ لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید یہ بات قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں یہ مسئلہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے، دکھائیں آپ ہمیں بھی۔ تو یہ کہ اتنا یعنی علم آدمی کو عربی زبان کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی، قرآن مجید کی زبان بھی عربی، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ چلو اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہوا ہے، ابھی یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر انہوں نے یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ کسی کو ڈگری نہیں ملے گی جب تک وہ قرآن مجید کا مکمل ترجمہ نہیں پڑھ لے گا۔ اب یہ قانون پاس ہو چکا ہے۔ تو جب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے گا آدمی، اس کا دل نرم ہوگا، وہ پہلے انبیاء کے واقعات اس کے ذہن میں آئیں گے، اس کا دل اللہ تعالیٰ نرم کرے گا، گناہوں سے بچے گا، تقوی والی زندگی اختیار کرے گا۔ تو خیر میں بتا رہا تھا علم کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو مقام مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سے گزرے تو کچھ لوگ بیٹھے ذکر اذکار کر رہے تھے اور کچھ لوگ وہ علم کی باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کلاہما علی خیر، دونوں ہی خیر والا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان لوگوں میں بیٹھ گئے جو علم کی باتیں کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، میں بھی لوگوں کو سکھانے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دینی تعلیم کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، ساتھ یہ کہ فرض بھی ادا ہو جائے گا، ساتھ علم کی باتیں سیکھ لوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی الحیتان فی البحر، فرمایا کہ سمندروں کے اندر جو مچھلیاں ہیں،
تو آپ اندازہ لگائیں کتنی وہ مچھلیوں کی تعداد کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا جتنی بھی چونٹیاں ہیں بلوں کے اندر، آپ نے فرمایا کہ جو علم کی باتیں سیکھنے سکھانے والا ہے وہ ساری اللہ کی مخلوق، جو خیر کی باتیں کرنے والے ہیں، علم کی باتیں کرنے والے ہیں، وہ ساری اللہ کی مخلوق اس کے حق میں دعا کرنے والی ہوتی ہے۔ چونٹیاں دعا کرتی ہیں، مچھلیاں دعا کرتی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کتنا مقام مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی بیٹا انجینئر بنا ہوا ہے، ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کسی ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ بھی بنائیں۔ یا ایک صاحب جمعہ پڑھنے آتے تھے، میں نے اس طرح کی باتیں کی تو اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرایا، تو ابھی الحمدللہ اس کا ایک بیٹا حافظ بن چکا اور 2 بیٹیاں اس کی حافظہ بن چکی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہوتا ہے۔ تو جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں جب فرشتہ سوال و جواب کرتا ہے تو جس کا بیٹا دین پڑھا ہوتا ہے تو ایک جنت کی جانب سے سوراخ کھول دیا جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ اور اگر بیٹوں کی تربیت ہی نہ کر کے گئے، بیٹوں کو ٹائم ہی نہ دیا، تو وہ جناب جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ بیٹا اگر غلط کام کرے گا، حرام والے معاملات کرے گا، تو اس کے والدین کو اس کا جو سزا والا معاملہ ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیوں نہیں کر کے گیا؟ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، روزانہ آپ ان کو بٹھا لیا کریں، وعظ و نصیحت کیا کریں۔ اور یہ سب سے اچھی میں نے آپ کے سامنے تجویز رکھی ہے کہ ایک قرآن مجید کا رکوع یا آدھا رکوع کم از کم آپ ان کے ساتھ ترجمے کا شیئر کیا کریں۔ جو سعودی عربیہ میں تقسیم کرتے ہیں وہ تفسیر مکہ بھی جسے کہا جاتا ہے اور تفسیر احسن البیان بھی جسے کہا جاتا ہے، ایک جلد میں ہے، ضرور ہمارے گھر میں وہ قرآن ہونا چاہیے ترجمے والا۔ تو علم کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ مقام مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ ایسے جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، یا اللہ جتنے پیسے تو نے لکھ دیے، یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، یا اللہ میں کبھی بھی شکوہ نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے پہ راضی ہو جاتا ہے، اغنى الناس، تو ایسا بندہ لوگوں میں سب سے بڑا غنی بن جاتا ہے، سب سے بڑا غنی بن جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے پہ راضی ہے کہ اللہ نے جیسا قد دے دیا ہے میں راضی ہوں، جیسا گھر اللہ نے دے دیا ہے، جیسی اللہ نے مجھے بیوی دے دی ہے، جیسی اولاد دے دی ہے، میں راضی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون اغنى الناس، تو ایسا بندہ سب سے بڑا غنی بن جاتا ہے۔ اور زیادہ پیسے ہونا یہ مالداری نہیں ہوتی۔ کسی بندے کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہے تو روٹی تو وہ بھی رات کو 1-2 ہی کھا کر سوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جناب وہ 2 قمیض پہن لیتا ہے، وہ بھی ایک ہی قمیض پہنتا ہے۔ اگر پیسے ہیں یا نہیں پیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقام مرتبہ حاصل کرنا چاہیے، نیک عمل کے ذریعے سے، نمازوں کی پابندی کر کے، دین کا علم حاصل کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں تکون اغنى الناس، تو ایسا آدمی لوگوں میں سب سے بڑا غنی بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جس کا مقام مرتبہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو قسم دے دیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو اسی طرح ہی پورا کر دیتا ہے۔ وہ کہہ دے یا اللہ تجھے میں قسم دے رہا ہوں، یا اللہ یہ میرا کام کر دے، آپ نے فرمایا اللہ اس کی قسم کو واپس نہیں کرتے، اللہ اسی طرح اس کا کام کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھو کا ایک انصاری عورت کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، یہ بھی روایت بخاری شریف کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھو کا ایک انصاری عورت کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری پھوپھو نے اسے مارا تو اس انصاریہ عورت کا دانت ٹوٹ گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ انصاری عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں جو میرا چچا تھا، میرے چچا کا نام بھی انس ہی تھا۔ صحابہ میں یہ بات چلتی تھی کہ وہ اپنی اولادوں کے نام اپنے باپ کے نام پہ رکھتے یا اپنے بھائی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھتے۔ یہ صحابہ میں اکثر چلتا تھا کہ جو ان کے والد کا نام ہوتا بیٹے کا نام بھی وہی رکھ دیتے، اور یا اس طرح ہوتا کہ جو بھائی کا نام ہوتا بیٹے کا نام بھی یہی رکھ دیتے، تاکہ چلو بیٹے کو بلایا کروں گا بھائی یاد آئے گا، یا باپ کے نام پہ نام رکھا ہے تو چلو والد صاحب یاد آ جایا کریں گے۔ لیکن آج کل تو سگے بھائی اپنے سگے بھائیوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ جناب اپنے بھائی کے نام پر نام کیا رکھنا ہے، وہ عقیدت ہی دل سے ختم ہوگی، وہ پیار محبت ہی ختم ہو گیا ہے۔
دنیاوی ہرس، مال، لالچ نے ایسا انسان کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ جناب جو اثر رحم کے رشتے ہیں ان سے ہی دور ہو گیا ہے۔ اچھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ انصاری عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پھوپھو کو بلایا اور کہا کہ آپ نے اس کا دانت توڑا ہے؟ تو ظاہری بات ہے اس نے اعتراف کیا، اس نے کہا جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اس کا دانت توڑا ہے۔ آپ نے انصاری عورت سے پوچھا کہ آپ نے 5 اونٹ لینے ہیں یا آپ نے بدلہ لینا ہے یا آپ نے معاف کرنا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے 5 اونٹ نہیں لینے ہیں، اگر کوئی کسی کا دانت توڑ دیتا ہے تو 5 اونٹ اسے دینے پڑیں گے، اگر کوئی آدمی کسی کی آنکھ نکال دیتا ہے تو 50 اونٹ اس سے لیے جائیں گے۔ اصل میں کاش کہ یہ ہمارے ملک میں اگر اسلامی نظام آ جائے، ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور جو اس طرح دہشت پھیلانے والے ہیں، جو اس طرح غلط معاملات کرنے والے ہیں، ایک مجرم کو سزا مل جائے سب کے سامنے، تو کبھی ایسا جرم نہیں ہوتا۔ آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں، سب سے جو کم یعنی جو جرائم کی شرح ہے وہ سعودی عرب میں ہے۔ کلی طور پر تو انہوں نے اسلامی سزاؤں کو نافذ نہیں کیا، لیکن بہرحال جتنی انہوں نے سزاؤں کو نافذ کیا ہے، اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے تو اسے سزا دیتے ہیں، اور سب سے یعنی سالانہ جو جرائم کی شرح کم ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہے۔ تو ہمارے ہاں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جناب ہر بندہ غصے سے بھرا ہوا ہے، اسے کوئی بات کر کے دیکھ لیں وہ جناب آپ کو مارنے تک جائے گا۔ چھوٹی سی بات ہوگی وہ جناب عام چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں۔ تو اگر حقیقی طور پر بھی اگر قاتل کو سزا دی جائے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کا معاملہ ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ یعنی اگر کسی ایک مجرم کو جو قاتل ہے، جس نے جان بوجھ کر قتل کیا، اسے لٹکایا جائے تو کتنے لوگوں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں۔ کتنے لوگ جنہوں نے کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، وہ اپنے جرم سے باز آ جائیں گے، اپنی حرکت سے باز آ جائیں گے۔ اچھا، وہ ایک دن طے ہو گیا کہ فلاں دن اب یہ انصاری عورت بھی آئے گی اور حضرت انس کی پھوپھو بھی آئے گی، تو انصاری عورت اس کا دانت توڑے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرا جو چچا تھا اس کا نام بھی انس ہی تھا، انس بھی نظر میرے چچا کا نام تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ آپ نے فرمایا انس، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو قصاص ہی لکھا ہوا ہے، السن بالسن، دانت کے بدلے دانت ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، تو تیری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ وہ جناب یہ بات کر کے اپنے گھر آ گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے یا اللہ تجھے میں تیری عزت کی قسم دیتا ہوں میری بہن کا دانت نہ توڑا جائے۔ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی۔ یہ دیکھیں جس کا اللہ تعالیٰ کیا مقام مرتبہ ہوتا ہے، پھر اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ ایک آدمی وہ جناب فرائض سے دور ہے، نوافل سے دور ہے، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا اور کہتا جی میری دعا ابھی میں دعا کروں فوراً ہی قبول ہو جائے، ایسا پھر نہیں ہوتا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو تنگی میں یاد کرتا ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد کرتا ہے، اگر وہ کبھی تنگی میں پڑ جاتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں کہ یہ مجھے خوشحالی میں بھی یاد رکھنے والا تھا۔ جب خوشحالی آئے تو اللہ تعالیٰ بھول جائے، جب جناب پریشانی آئے، غم آئے تو بندہ کہ جی آج ہی اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ یہ تو عام بھی چلتا ہے نا، اگر کوئی آدمی کسی کو فون کرتا ہے تو اگر وہ 5 سال بعد فون کر رہا ہے تو آدمی سوچتا ہے لگتا ہے انہوں کوئی کام پہ آدھے فون کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تو مطلبی بندہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ معاملہ چلتا ہے۔ تو خیر جو دن طے ہوا، عدالت لگی تو انصاری عورت آئی، اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ہتھوڑی پکڑی اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھو کی جانب اور جو حضرت انس کا چچا تھا اس کی بہن کی جانب جانے لگی اس کا دانت توڑنے کے لیے۔ اب وہ جا رہی ہے بڑے غصے کے ساتھ اس کا دانت توڑنے کے لیے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا جیسے اس کے پاس پہنچی ادھر سے واپس آ گئی، کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا دانت نہیں توڑنا۔ آپ نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے بعد ایسے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان کا اتنا مقام مرتبہ ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ اسی طرح ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو قسم دی ہوئی تھی کہ یا اللہ تجھے تیری عزت کی قسم ہے میری بہن کا دانت نہ توڑا جائے، تو اس کی بہن کا پھر دانت نہیں توڑا گیا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نے مقام مرتبہ بنایا ہوا تھا تقوی کی وجہ سے، نیکی تقوی کی وجہ سے۔
اب انشاءاللہ کبھی حضرت انس بن نضر جو حضرت انس کے چچا تھے ان کی سیرت کے بارے میں انشاءاللہ میں ایک خطبہ دوں گا کہ ان کی شہادت کا واقعہ کیسے پیش آیا. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے بیان کی ہیں آپ نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں مقام مرتبہ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے.